فلاں نے نہیں منایا تو فلاں نے نہیں منایا. بس ایک مصرے میں ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے اور ہر بات کا جواب مل جائے کہ میلاد منا کے ہم بتاتے ہیں جہاں والوں کو ہم ہی ہیں وہ جن کا رسول زندہ ہے. احباب جن کا بات لمبی چوڑی کوئی نہیں کرنی، بس ایک پیغام دینا ہے. نوجوان احباب بیٹھے ہیں، بزرگ چلے گئے. پیغام یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر جائے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر جائے. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے وہ اس جہان میں بھی بامراد ہے، وہ حشر کے میدان میں بھی بامراد ہے، وہ دین میں بھی بامراد ہے، وہ دنیا میں بھی بامراد ہے. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے اور جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، قبر کے میدان میں بھی کامیاب ہے، حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہے. جو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے تو پھر وہ ابو بکر سے صدیق بن جاتے ہیں. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے تو پھر وہ عمر سے فاروق بن جاتے ہیں. جو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے تو پھر وہ عثمان سے غنی بن جاتے ہیں. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے تو پھر وہ علی سے حیدر کرار بن جاتے ہیں. وہ بلال سے بلال غش کے کمر بن جاتے ہیں. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے تو وہ پھر علم نہیں رہتا، وہ علم الدین بن جاتا ہے. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے تو پھر صرف کانسٹیبل نہیں رہتا بلکہ غازی ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے تو اس کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ سرکار سے وفا کرنے سے پہلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے سے پہلے، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا حق ادا کرنے سے پہلے وہ نورا ڈاکو ہوتا ہے. جب سرکار سے وفا کرتا ہے تو نورا ڈاکو نہیں رہتا بلکہ نور محمد بن جاتا ہے. سبحان اللہ. نور محمد بن جاتا ہے. وفا کہا نا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سرکار کو کیسے نوازتے ہیں ہم. مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، بعض احباب نے مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات لکھی، لیکن درست بات یہ ہے کہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ ویاڑی کے قریب گاؤں سے مجھے خط آیا. خط یہ آیا حضرت کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اور ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں سرکار کی میلاد کی محفل ہو. ہمیں بڑا شوق ہے اور شوق یہ بھی ہے کہ آپ تشریف لائیں. اگر مہربانی فرمائے تو ہمیں وقت دے دیں. اب وہ درد دل اور درد دین رکھنے والے لوگ تھے. آج کل کی طرح نہیں تھے کہ 50,000 پہلے بھیجو اکاؤنٹ میں تو پھر آؤں گا. ٹھیک ہے نا، آپ سب جانتے ہیں یہ بات. اسی لیے تو کچھ اثر نہیں نہ ہوگا. جب بندہ خود ہی عمل نہیں ہوگا تو پھر اثر کیا ہوگا. مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واپسی لیٹر لکھ دیا کہ ٹھیک ہے میں فلاں دن آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ جلسے کی تیاری کریں. اور جس گاؤں والوں نے پیغام دیا تھا اس گاؤں میں مرزائی تھے اور بڑے تگڑے تھے. یہ مسلمان غریب تھے، وہ امیر تھے اور ان کا ہولڈ تھا گاؤں. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہاں پر جلسہ میلاد کیا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں. اب وہ ڈر گئے میں انتظار کروں. جاتے 2 منٹ صرف. وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. اب ٹائم مقرر تھا. مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. اب آپ ٹرین سے اترے ویاڑی کے اسٹیشن پر, وہ ٹانگا لے کر کھڑے تھے. ٹانگے پر وہ آئے تھے, آپ اترے تو ان میں سے 2 بندے آپ کے پاس حاضر ہوئے. بڑے اچھے طریقے سے ملے, آپ کی دستبوسی کی, اور ایک سائیڈ پہ لے جا کر نہ کچھ پیسے آپ کے ہاتھ میں دیے اور کہنے لگے جناب ہمارا پروگرام رہ گیا ہے, یہ آپ کی خدمت ہے, آپ ایسا کریں تشریف لے جائیں, آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے. ایسے بھی علماء تھے جنہوں نے دین کا پیغام ہم تک پہنچایا, جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے چراغ کو ہمارے سینوں میں جلایا, محنت سے, خلوص سے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا معاملہ کیا ہے, اتنی محبت سے آپ نے خط لکھا, اتنا پیار کیا, اور آپ کہتے ہو کہ آج ہم نے پروگرام کینسل کر دیا, کوئی وجہ بتاؤ. انہوں نے وجہ بتائی. انہوں نے کہا جناب وجہ یہ ہے کہ ہم غریب بندے ہیں اور گاؤں میں مرزائی ہیں تو بڑے تگڑے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ اگر تم نے جلسہ کرایا تو تمہاری خیر نہیں, اس لیے ہم نے ان کے ڈر سے پروگرام کینسل کر دیا. قربان جائیں آپ رحمت اللہ علیہ کی عظمت پر. آپ نے کہا اب تو ہر حال میں بیان کر کے جاؤں, اب تو جان جاتی ہے تو جائے, پر اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا وقت ہے. جو باتیں میں سنایا کرتا ہوں, جو پیغام میں پہنچایا کرتا ہوں, اس کو ادا کرنے کا وقت ہے. اگر کوئی اور بات ہوتی تو پھر معاملہ اور تھا. یہ مرزائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے والے ہیں, اور میں اپنے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں, میں ضرور اب پروگرام کر کے جاؤں گا. انہوں نے کہا جناب ہم غریب بندے ہیں, آپ چلے جائیں گے, بعد میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, ہمارے معاملات کا کیا ہوگا. تو سنیے ذرا دل کے کانوں سے. مولانا محمد شفیع کاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ یہاں کوئی ڈنڈے والا بندہ نہیں ہے, کوئی ڈنڈے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہے تو صحیح پر وہ ہے ڈاکو. کہا ڈاکو ہے, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے کہ نہیں, ہے ڈاکو, اور بتاؤ کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا جی کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. آپ نے فرمایا چلو پھر اس کے پاس مجھے لے چلو. وہ ساتھ کے گاؤں کا رہنے والا نورا ڈاکو, جس کی دشت پورے علاقے میں تھی, جس کا روب اور دبدبا تھا, جس سے لوگ ڈرتے تھے. اب 2 ٹانگوں پر بندے بیٹھے. مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگلے ٹانگے پر تھے. جب نورے ڈاکو کی حویلی میں پہنچے, نورا ڈاکو مولویوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا. کہنے لگا یہ آج گناہگار کے ڈیرے پر یہ نیکوکار کہاں سے آ گئے, خطاکار کے ڈیرے پر یہ ابرار کہاں سے آ گئے. مولویوں کا کام مسجد میں ہے, بدماشوں کے ڈیرے پر نہیں. مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بات سن نورے ڈاکو, تو یہ بتا کہ کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اس نے کہا کہ میں سرکار کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نورے ڈاکو ذرا یہ بتا, سرکار کی عزت کی بات ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہے, سرکار کے ساتھ وفا کرنے کی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ تیرے ساتھ والے گاؤں میں محفل میلاد ہے اور ادھر مرزائی رہتے ہیں. مرزائیوں نے مسلمانوں کو ڈرایا ہے, مرزائیوں نے مسلمانوں کو دھمکایا ہے, اور یہ ڈرتے ہیں کہ ان کے گھر سے یہ محفل میلاد نہیں کر رہے ہیں.
ضرور ہوں پر غدار نہیں ہوں، خطاکار ضرور ہوں پر غدار نہیں ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں، کلمہ ان کا پڑھتا ہوں، ان کے نام کی برکت سے مجھے سب کچھ ملا ہے، جن کے نام کی برکت سے سب کچھ میسر ہے، یہ ساری کائنات جن کا صدقہ دل بنی ہے، آج ان کے وفا کی باری آئی ہے تو نورا ڈاکو اپنی جان کی بازی لگا دے گا پر مصطفیٰ کی عزت پہ آنچ نہیں پہنچے۔ مولانا قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پہنچے نا نورا ڈاکو نے بندوں کو ساتھ لیا، جس مسجد میں محفل تھی اس مسجد کا سپیکر آن کیا، کہا گاؤں والا سنا میں نورا ڈاکو بول رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں نے سنا ہے کہ مسیح کہتے ہیں کہ سرکار کے ذکر کی محفل نہیں ہوگی، سنو میں یہاں پر کھڑا ہوں، آج بھی سرکار کا ذکر ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، ہر سال ہوگا، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے آ کر روگا۔ میں کھڑا ہوں، محفل میلاد ہوئی، مولانا شفیع قلوی رحمت اللہ علیہ نے خطاب فرمایا، بعد میں نورا ڈاکو نے پھر اعلان کیا، فرمایا جس نے کسی مسلمان کے بچے کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھا میں اس کی آنکھ نکال دوں گا۔ مرزائیو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کو گزان نہیں آنی چاہیے، کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ مصطفیٰ کی عزت کی قسم ہے میں تمہارے خاندان ختم کر دوں گا۔ اب سنیے آخری بات ہے، مولانا شفیع قلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا واپس پہنچا، کچھ مہینے گزرے، کہتے ہیں کچھ مہینے گزر گئے، نماز عصر کے بعد میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بڑا حسین بندہ، چہرے پر پوری داڑھی ہے اور ماتھے پر سجدوں کا نشان ہے، چہرے پر نور نظر آ رہا ہے، سفید لباس پہنا ہے، امامہ شریف پہنا ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، لبوں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کے ترانے ہیں۔ میں نے اس بندے کو، اجنبی کو بیٹھک میں بٹھایا تو اجنبی کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ مولانا شفیع قلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ میری تم سے ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں جناب ملاقات پہلے نہیں ہو چکی ہے، فرمایا میں نہیں تمہیں پہچانا، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جناب میں نورا ڈاکو ہوں۔ میں کون ہوں؟ آپ نے نظر اٹھائی، غور دیکھا، فرمایا پہچان تو گیا ہوں پر یہ تبدیلی کیسے؟ یہ تبدیلی کیسے؟ سنیے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار سے وفا کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے، اپنی جوانیاں سرکار کی محبت میں بسر کرے۔ نورا ڈاکو کہنے لگا حضور جب میں آپ بھی چلے آئے، میں بھی اعلان کر کے دوسرا اعلان کر کے چلا آیا، جب میں اپنے ڈیرے پر پہنچا بڑی بڑی وارداتیں کی تھی، بڑے بڑے پیسے لوٹے تھے پر دل کو کبھی قرار نہیں آیا تھا، پر اس دن جب اعلان کر کے محفل سن کے پھر اعلان کر کے میں اپنے ڈیرے پر پہنچا ہوں، چارپائی پر میں لیٹا ہوں، میری آنکھیں سر کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں، میں نے دیکھا ہے میری حویلی میں نور ہی نور پھیل گیا ہے، میں نے دیکھا ہے ایک حسین صورت والا، ایک سونی صورت والا میری حویلی میں تشریف لایا ہے، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، جس کی زلفوں سے نور نکل رہا ہے، جس کے بدن سے نور نکل رہا ہے، میں اسے دیکھ کر بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا نور محمد، انہوں نے کہا نور محمد، میں نے عرض کیا میں تو نورا ہوں، میں تو نورا ڈاکو ہوں، آپ نور محمد کہہ رہے ہیں، فرمایا تو نورا تھا پر اب نہیں، اب تو نور محمد ہے۔ میں نے
کا لال ہوں. نور محمد کہنے لگا میں قدموں پہ گر گیا. میں نے عرض کی حضور آپ کے قدموں کی خاک پر میں بھی قربان, میرے ماں باپ بھی قربان. حضور آج یہ کرم کیسے ہوا مجھ گناہگار پر, مجھ خطاکار پر, مجھ گناہگار پر یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمایا نور محمد آج تو نے دین سے وفا کی ہے, آج تو نے مجھ سے وفا کی ہے. مجھے بھی میرے رب کو بھی تیری وفا اتنی پسند آئی ہے, میرے رب نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو پہلے نورا ڈاکو تھا, اب نورا ڈاکو نہیں رہا, آج سے تو نور محمد بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی جوانی سرکار کی محبت میں بسر کرے. آپ کی جو طاقت ہے نا وہ دین کے کاموں میں صرف ہونی چاہیے. آپ کی جوانی سرکار کے دین کا کام کرتے بسر ہونی چاہیے. آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے, آپ کی طاقت, آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, اسے ضائع نہ کیجیے. سرکار سے وفا کر جائے, رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک فرشتے آپ کی قبروں پر کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وگرنہ بادشاہ مرے پڑے ہیں, ان کی قبروں پر کتے پیشاب کر رہے ہیں. ادھر غازی علم الدین شہید کی قبر کو دیکھ لیجیے, امیر المجاہدین جناب خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو دیکھ لیجیے. اتنے پھول پورے لاہور میں یا داتا صاحب کے مزار پر ہوتے ہیں یا پھر بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہوتے ہیں. کسی بادشاہ کے مزار پر کوئی پھول نہیں ہوتا. بڑے بڑے جوان بھی پڑے ہیں, فنکار بھی, ایکٹر بھی, کنجر بھی بڑے مر گئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. تو جنہوں نے وفا کی ہے قیامت تک ان کا نام بھی زندہ ہے, ان کا کام بھی زندہ ہے. میرا رب کریم میری مختصر سی حاضری کو اور سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً قبول ہے, اور آپ کا بیٹھنا یہ آپ کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے. اور میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے برادر اسرر جناب اعجاز قادری صاحب کو اور جناب اسلام صاحب کو کہ انہوں نے شادی کی محفل میں مہندی جیسی ناپاک رسم, خوانہ رسم کی جگہ سرکار کا میلاد منایا. انشاءاللہ اس کی برکتیں ان کو دونوں جانوں میں حاصل ہوگی. میرا رب کریم انہیں دونوں جانوں کی برکتوں سے مستفید فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین.